اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن کلاس 12 اس کا پہلا چیپٹر ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم۔ تو اس کا علامہ زرنوجی پڑھ رہے تھے، تو آج ہمارا ٹاپک ہے مسلمانوں کی آمد کے وقت برصغیر کی تعلیمی حالت۔ مسلمانوں کی آمد کے وقت یہ خطہ جہالت اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی جب مسلمان برصغیر میں آئے تو یہ خطہ جو برصغیر ہے، پاک و ہند، جہاں آج کل پاکستان اور انڈیا ہے، یہ تاریکی اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آریاؤں کی آمد کے بعد یہاں کا معاشرہ معزز اور ذلیل ذاتوں میں تقسیم ہو چکا تھا، یعنی جب آریہ قوم یہاں آئی تو معزز اور ذلیل ذاتیں، یہ ذلیل ذات ہے، یہ اعلیٰ ذات ہے، ایسی ذاتیں بن چکی تھیں۔ تعلیم و تعلم پر صرف برہمن کی اجارہ داری تھی۔ تعلیم یعنی پڑھنے اور پڑھانے پر صرف برہمن، یہ ہندوؤں کی ایک ذات ہے، صرف جو لوگ برہمن ہوں گے، جیسے آج کل امان ہیں، راجپوت ہیں، اس کے بعد ارائی ہیں، ایسی ذاتیں ہیں، تو تب کیا تھی؟ برہمن ذات تھی، ہندوؤں کی اعلیٰ ذات، صرف وہی تعلیم حاصل کر سکتی تھی۔ حتیٰ کہ کھشتری اور ویش بھی تعلیم و تدریس کے شعبوں میں برہمنوں کے ساتھ شریک نہ تھے، یعنی کھشتری جو ان کی ذات تھی، کھشتری اور ویش، وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ شودر پیدائشی طور پر کم تر سمجھے جاتے تھے، یعنی جو شودر والی ذات ہے وہ شروع میں ہی کم تر ذات سمجھی جاتی تھی۔ ان کا کام دوسرے طبقوں کی خدمت کرنا تھا، تعلیم کے دروازے ان پر بند تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یہ لوگ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اسلامی تعلیمات میں عدل اور انصاف اور انسانی مساوات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس لیے مسلمان جہاں بھی پہنچے، مقامی آبادی کی اکثریت مسلمانوں کی علم دوستی اور ان کی اعلیٰ معاشرتی اقدار کے نتیجے میں اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہاں پہ کہ اسلام جب آیا، اسلام نے لوگوں کو یہ بتایا کہ سارے لوگ برابر ہیں، سارے لوگ انصاف سے رہیں، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، سب برابر ہیں، سب تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے لوگ ہمارے مذہب اسلام سے متاثر ہو گئے اور وہ آبادی بھی ہمارا مذہب اسلام قبول کرنے پہ آ گئی، یعنی ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ اسلام کا جو مذہب ہے وہ بالکل اچھا اور سچا مذہب ہے۔ یہاں کا ہندو معاشرہ بھی مسلمانوں کی ان اعلیٰ روایات سے متاثر ہوا، یعنی وہاں کا جو ہندو معاشرہ تھا مسلمانوں کی ان روایات سے متاثر ہو گیا، اور ان میں بھی عمومی تعلیم کا تصور فروغ پایا گیا، یعنی ان میں بھی یہ تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ برصغیر کے مسلمان حکمران، علماء، امراء، حتیٰ کہ عوام بھی اسلام کے ہمگیر تصور تعلیم سے مکمل طور پر آگاہ تھے، یعنی برصغیر کے جو مسلمان حکمران اور علماء اور اعلیٰ جو تھے وہ مسلمانوں کی ان تعلیمات سے آگاہ تھے۔ مسلمان حکمران عموماً خود بڑے عالم اور فاضل تھے، یعنی جو ہمارے عالم فاضل تھے علماء، وہ بھی بڑے حکمران تھے، وہ بھی خود عالم فاضل تھے۔ علاء الدین خلجی اور اکبر جیسے حکمران جو خود عالم نہ تھے، وہ بھی تعلیم کے فروغ میں بہت فراخ دل تھے، یعنی ہمارے جو پرانے بادشاہ تھے اکبر اور علاء الدین خلجی، وہ اگرچہ خود تو تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن وہ یہ بات کہتے تھے کہ آپ لوگ تعلیم حاصل کرو، اور تعلیم کو پھیلانے میں بہت کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے بھی تعلیم کی اشاعت کے لیے مسجدیں اور مدارس تعمیر کرائے، اساتذہ اور طلبہ کے لیے وظائف بھی مقرر کیے، یعنی انہوں نے مسجدیں تعمیر کی اور وزارت سے وظیفے اور مقرر کی، اور طلبہ کو اور اساتذہ کو کافی طور پہ مدد کی، ان کو پیسے وغیرہ دیتے، وظیفے دیتے، اور ممکن حد تک تعلیمی سہولتیں مہیا کی، جس سے برصغیر میں تعلیم عام ہو گئی۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں، اگر کافی بڑا ہے تو اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کر لیں گے، اگر چھوٹا ہے تو اس کو ابھی سے کرتے ہیں۔ تو یہ پورا ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔